حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتاب تھی، اس کتاب میں سے کچھ علم جو تھا وہ آپ کے ایک غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، جس کا مشہور نام آصب بن برخیہ ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس کے اندر جنات اور انسانوں اور پرندوں اور جو بھی آپ کی مجلس کے اندر حاضر تھے ان سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا۔ ملکہ بلقیس جو ہے وہ ملک سبا کے اندر تھی اور سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑا جن، ایک بہت دے قامت جن جو ہے وہ بولا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی مجلس برخاست کر کے کھڑے ہو دیں تو آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا ایک وقت ہوتا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں صبح سے لے کے طلوع آفتاب تک، یا صبح سے لے کے چاشت تک، یا صبح سے لے کے ظہر تک کا وقت ہوتا تھا آپ کی مجلس کا۔ تو زیادہ سے زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جن جو بڑا تھا اس نے کہا کہ آپ اپنی مجلس برخاست کریں، میں تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ شخص بولا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ آنکھ جھپکے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا، اور جب دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ ملک شام سے ملک سبا جانے کا 1 مہینے کا فاصلہ علماء نے لکھا ہے، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا، اور جو تخت تھا اس کی جو لمبائی چوڑائی تھی بعض علماء نے لکھا 60 ضرب 80 گز لمبا چوڑا، بعض نے لکھا کہ 40 ضرب 80 گز لمبا چوڑا وہ تخت تھا، منو وزنی تخت۔ اور پھر ملکہ بلقیس کا جو محل ہے اس میں کئی دروازوں کے اندر وہ تخت رکھا ہوا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وہ جو غلام ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیتا ہے۔ جس کو کتاب میں سے کچھ علم عطا کیا گیا وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دے، تو جس کو اللہ نے اس ساری کتاب کا علم دیا تھا ان سلیمان علیہ السلام کے علم کا کیا عالم ہو۔